السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو محترم اینڈ محترمہ بلاگ۔ کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ اپنی شاپ کا وزٹ کرائیں، شاپ کو دکھائیں، دکان کو دکھائیں، تو فائنلی ناظرین آج میں جا رہا ہوں اپنی شاپ پہ اور پراپر آپ کو شاپ دکھاؤں گا، کیا کیا ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، وہ سب آپ کو دکھاؤں گا۔ تو چلیں پھر ناظرین ہمارے ساتھ، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے ویڈیو کے اور میں بھی چلتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ دکان دکھانی ہے، تو یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ لوگ، یہ جو ہے دکان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کافی یادیں جو ہے جڑی ہوئی ہیں میری، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں میں۔ بس ایک نصیب ہوتا ہے انسان کا کہ جب تک روزی جہاں لکھی ہوتی ہے وہ جو ہے جب تک جو ہے نا اس سے روزی ملتی رہتی ہے، پھر نصیب جو ہے، پر حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے سیل آؤٹ کرنی پڑی۔ تو یہ چابی لگی ہوئی ہے، کچھ پیسے کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 1000 کے قریب ہوں گے، 500 سے اوپر ایسے ہی کچھ ہے۔ تو یہ دکان ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے یہ شادی شدہ وغیرہ، شادی میں دینے کے قرآن شریف وغیرہ بھی ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، ویسے ہی مکتب لکھا ہوا ہے، اپنی برانڈنگ تھی، برانڈنگ تو رہے گی انشاءاللہ، پر آن لائن جو ہے اپنا سیٹ اپ کریں گے۔ تو آپ لوگ بھی سجیسٹ کرتے ہیں آن لائن جو ہے کون سا جو ہے کاروبار اسٹارٹ کیا جائے، تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ دکان تھی، ویسے ہی مکتب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ جو ہے کافی زیادہ میں نے محنت کر دی، کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں کاؤنٹر جو ہے نا چینج نہیں کر سکتا تھا، پھر جو ہے میں نے کافی محنت سے جو ہے ادھر کلر وغیرہ کرے تھے، یہاں کی بھی یادیں تازہ ہے، اور جو ہے وائرنگ وغیرہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل کوئی بھی وائرنگ نہیں تھی، وائرنگ وغیرہ کروائی یہ ساری۔ اب یہ سب بٹن پر یہ لائٹ جاتی ہے تو 2 پہ کر دو، صحیح ہے، لائٹ آئی 1 پہ کر دو، تو اس طرح جو ہے یہ سیٹ اپ تھا ہمارا۔ پر جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ جو ہے نا ایک نصیب ہوتا ہے کہ جب تک انسان نصیب ہے روزی کمانے کا، تو جب تک وہ کماتا ہے، تو بس یہیں تک تھا شاید ہمارا سفر، تو بس یہی ہماری شوق ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے اتنا زیادہ اس ویڈیو کو سپورٹ کرنا ہے، پیار دینا ہے، تاکہ جو ہے جو ہمارا نقصان ہے وہ کور ہو جائے۔ اور یہ میں نے دکان جو ہے نا، یہ جو دکان ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ پراپر ہی قرضے پہ میں نے اٹھائی تھی، اور قرضے پہ یہ کریڈٹ کا جیسے چلتا ہے سین، تو کریڈٹ پہ جو ہے نا سارا مال وغیرہ لیا تھا۔ تو یہاں مٹی کے برتن وغیرہ بھی جو ہے یہ آپ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، اور یہ باکس وغیرہ ہے، ٹوپیاں ہے، شہد ہے، کافی سارے جو ہے نا آئٹم، پروڈکٹس، اسلامک پروڈکٹس، کافی زیادہ اس پہ جو ہے موجود ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سپورٹ کریں، تاکہ جو ہے جو 30 سال کی میری محنت تھی وہ کور ہو جائے۔ بس اب آگے دیکھنا ہے کیا کرنا، آپ لوگ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ آن لائن گھر بیٹھے جو بھی کس طرح کاروبار کیا جا سکے، یا کوئی آئیڈیا وغیرہ دے دیں کہ اس پروڈکٹ کو لے کے جو ہم چلا جائے۔ پرفیوم کا ہی کام کافی آن لائن سننے میں آتا ہے، کافی ساری چیزیں ہیں، آپ لوگ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو یہ شاپ تھی، ایک دفعہ جو ہے میں آپ کو پھر سے دکھا رہی ہوں، کافی یادیں تازہ ہوئی بھی ہے۔
بس کیا کریں، جب تک نصیب ہوتا ہے انسان کرتا ہے. میرے یہاں تقریباً جو ہے نا 3-4 سال، تقریباً جو ہے 3-4 سال. یا اللہ پر جو نصیب تھا. یہ پنکھا وغیرہ جو ہے، یہ پنکھا وغیرہ جو ہے، یہ پنکھا وغیرہ جو ہے بھی لگایا. ساری وائرنگ کر ایسے پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ آپ سب دیکھ رہے. اور ایک اور بورڈ میں نے لگایا تھا. اچھا اس کی وائرنگ جو ہے نا، اس کی وائرنگ جو ہے نا چھت تلک بھی، اوپر کا بھی سارا سیٹ اپ ہوا ہے. میں اگر آپ کو اوپر کا دکھاؤں، اوپر کا اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اوپر بھی جو ہے کافی سسٹم کا جو ہے یہاں لگایا ہوا ہے. سسٹم جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیٹری فل ہو چکی ہے. یہ بتا رہے بیٹری فل ہے. یہ انورٹر ہی ڈانٹ جاتی ہے تو ایک سلیکٹر 2 پہ کر کے جو ہے نا وہ چلا دو، لائٹ آ جائے 1 پہ کر دو. یہ 4 رنگ کی بیٹری ہے. اور یہ جو ہے ہمارے شاپ کا جو ہے یہ مختصر سا جو ہے ٹور تھا. آپ لوگ کافی زیادہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹور دکھایا جائے، کافی جو ہے ڈیمانڈ آ رہی تھی. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یا میں دور سے اگر دکھاؤں آپ لوگ کا، دور سے بھی دے سکتے ہیں. یہ مارکیٹ کے بیچ کی دکان تھی. بس وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک وقت ہوتا ہے، ایک نصیب ہوتا ہے جہاں نصیب جڑا. اب دیکھو آگے کیا نصیب ہے، کہاں نصیب جڑتا ہے، کہاں سے کماتے ہیں. ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ابھی حالات ایسے تھے کہ یہ ارجنٹ جو ہے نا سیل کرنی پڑی. میں نے سوچا تھا آپ لوگ کو یہاں بلایا جائے، میٹ اپ بھی ہو جاتا اور جو ہے ملاقات بھی ہو جاتی اور یا دکان وغیرہ بھی دیکھ لیتے. لیکن شاید یہی تک تھا اس دکان کے ساتھ ہمارے جو ہے. اور ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ جو ہے کچھ کیا جائے. تو آپ لوگ بھی ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کس چیز کو دے کے جو شروع کیا جائے، کون سا کاروبار کیا جائے، یا گھر میں بیٹھے جس سے ہو جائے، یا پھر کوئی ایسی لوکیشن ہو جہاں پہ جو زیادہ جیسے بس ایسا ہو کہ بندہ اپنی فیملی سنبھالنے اس طرح کوئی کاروبار جم جائے نا. تو آپ لوگوں نے بھی کافی جو ہے نا کمنٹ کر رہا ہے، تسلی بھی دے دی ہے. تو کافی میں ایموشنل بھی ہوا ہوں. یہ دکان پہ دیکھ کے کافی تازہ یاد ہے. کافی اس پہ ٹائم دیا ہے، محنت کری ہے بہت زیادہ جو ہے. ابھی آپ یقین کریں میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیفیت کیا ہو رہی ہے. بس آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے آپ کو اچھے اچھے ولاگ ملتے رہیں گے. تو چینل کو لازمی سے آپ کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. امید ہے آپ لوگ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. تو ابھی سے یہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے. پھر دیکھتے ہیں کیا نصیب میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ. جو ہوگا انشاءاللہ بہترین ہوگا. اللہ نے چاہا تو سب بہترین ہوگا. بہت ساری جگہ ٹی وی بھی میں جب سیل آؤٹ میں کر رہا تھا نا، تو جب بھی کافی مشکل ہو رہا تھا میرے لیے. پھر سیل آؤٹ کر دیا پھر تو بھائی دل چاہ رہا تھا کہ واپسی لے لوں. نہیں پھر اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں انسان کو، بہت سارے معاملات ہیں نپٹانے ہیں. تو بس کی وجہ سے جو ہے دینی پڑ گئی، سیل آؤٹ کرنی پڑ گئی. تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے. تو ابھی جو ہے چلتے ہیں گھر کی طرف کیونکہ کافی ٹائم ہو رہا ہے. ٹائم جو ہے اللہ بھلا کرے تقریباً 1:30 بج گئے. تو کافی زیادہ ٹائم لگ گیا. تو امید کرتا ہے آپ کو لوگ پسند آئے گا. تو ابھی فٹافٹ سے چلتے ہیں گھر. محترمہ کھولے. بہت زیادہ تھک بھی گیا ہوں اور کافی اداس بھی ہوں. اداس تو نہیں ہونا چاہیے، جتنا انسان کا نصیب ہوتا ہے وہ اصول مل کے دیتا ہے. اور شاید ہماری دکان کا جو ہے یہی تک کا ہمارا ساتھ تھا. تو دعا کریں آپ لوگ. اور جو ہے ہمیں بھی کوئی بزنس آئیڈیا آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں. تو محترمہ دروازہ کھولے نا. محترم آ گئے آپ. جی محترمہ. میں تو شاپ جاتے جاتے ہی بول رہا تھا چھوڑے یار، پیمنٹ اپنی واپس لے لو، دکان دے دو.
پھر بھائی دیکھیے پھر اپنے حالات یاد آتے ہیں, پھر ہمیں بھی ضرورت ہے. جی بس یہیں دل تک تھا چھوٹا شاید نہ ہمارا کرے ساتھ. محترم, زندگی میں بہت ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں, ہمیں نہیں یار پتہ کافی ہوتا. مان سے جو ہے نا ابھی کافی محنت کری ہے. میں اس جی دکان پہ آنے کے لیے نا میں بالکل بیک سائڈ سے وہاں بتانا میں بھول گیا, میرے ذہن میں نہیں آئی. میں بالکل پیچھے کی طرف دکان تو ہوا کرتی تھی میری. پھر جو ہے اس میں جو ہے نا کسٹمر کافی مشکل سے اس طرف آتے تھے, درمیان سے جو ہے نا مارکیٹ میں آئے شروع سے لے گئے, وہ کونے تک بہت مشکل سے آتا تھا. تو میں وہاں سے جو جی ہے نا چیزیں وغیرہ بیچتا تھا کہ کسٹمر آئے. پھر چاٹ بنا کے لے کے آتا تھا گھر سے, چھولے کی چاٹ بیچتا تھا. بہت ثقافی میری اس کے اندر نا بہت زیادہ اس پہ محنت ہے. پھر جو اللہ پاک نے ایک موقع دیا, پھر آگے ایک دکان آ گئی جو ابھی آپ کو میں نے وہاں جا کے دکھائی. تو وہ دکان تو اس پہ بھی تقریباً 3 سال تو ہو گئے میرے خیال سے نا, 3 سال تو اس پہ کافی یادیں تھی. جی وہاں کلر کروایا, وائرنگ کروائی, اور جو ہے کافی زیادہ کام کروایا. اور وہ محترم نے خود قرضے کلر پری کیا دکان تھا. تھی جیسا آپ کو پتہ ہے. جی آپ نے خود کلر کیا تھا. جی اس وقت تو میں بلاگ نہیں بناتا تھا, نہیں تو میں دکھاتا. بناتے تھے محترم ولاگ, میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن وہ دوسرے ٹائپ کے ولاگ تھے تو وہ اس میں شاپ کا اور یہ روٹین وغیرہ ڈیلی اس میں شامل نہیں تھی. ڈیلی بلاگنگ نہیں تھی نا وہ. جی وہ الگ ٹائپ کی ولاگنگ تھی. لیکن محترم کا میڈیا سے تعلق محترمہ. بہت پرانا ہے. میں ابھی آئی ہوں محترم کے ساتھ. جی محترم ماشاء اللہ سے اس فیلڈ میں ایکسپیرینس کر چکے ہیں بہت زیادہ. میری جو اسٹوری ہے نا اس میں ہم زیادہ بتائیں گے. اس میں آپ کو سے ڈیٹیل میں پتہ چلے گا میں کس طرح مطلب کہ پڑھائی کرتے کرتے اچانک سے جو ہے نا پیسے کمانے میں زیادہ وہ آ گیا. کریم کے حالات ایسے ہو گئے جی تھے کہ محترم نے بہت محنت کی ہے, بچپن سے محترم نے لیبر ورک کیا ہے, بہت کام کیا ہے میں ہر جب طرح پڑھتا کا. تھا نا, اور جب بھی جی پارٹ ٹائم بھی جاتا تھا. اب جی ہر چیز تو نہیں بتا سکتے, بہت زیادہ جو ہے ڈیٹیل لوگ ہو چاہیے. جائے گا. اس کے لیے اسپیشل ویڈیو آئے جی گی, اسٹوری ہماری, میری اسٹوری, پھر محترمہ کی اسٹوری, باری باری اس طرح جی کر لیں کہ بہت زیادہ ہمارا جو ہے نا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اسے میموریز ہے. بہت زیادہ مطلب کہ اگر ہم دونوں کی اسٹوری لے کے چلیں گے نا تو گھنٹوں میں چلی جائے گی ویڈیو, اور پھر آپ جی لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے. محترمہ ساتھ جی اب کیا کریں گے یار, اب تو دکان بھی نہیں رہی. بس اب ناظرین بھی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں, اور جو سوچا ہوا ہے ہم نے انشاءاللہ اس کی طرف اب آگے بڑھیں گے. دل چھوٹا سب نہ کو کرے. ٹینشن اب شروع ہو گئی ہے. ابھی جو ہے نا یہ خرچے بھی اتنے زیادہ آ رہے ہیں. یہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا محترم. اب زندگی اب اس طرح سے ٹرننگ پوائنٹ پر آ گئی ہے, بدل رہی ہے, تو اب ظاہر چیزیں تو بدلیں گی نا, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. محترمہ آپ تو سمجھ سکتے ہیں مجھے, پر اور کیمرے کے سامنے جو ہے نا وہ جذبات نہیں آ پا رہے جو ہوتے ہیں. ایسا جی دل کرتا ہے ابھی جا کے لیٹوں اور رونا دھونا شروع کر دوں, ایسی ہے نا. جی محترم کی زندگی میں کافی پہلے بھی ایموشنل مومنٹس رہے ہیں, بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں. سب سے پہلے جب آپ لوگ اسٹوری پوچھتے رہتے ہیں, ہم مزید بھی بتائیں گے, لیکن جب محترم کا مجھ سے مطلب ہمارا رشتہ وغیرہ کا ہوا تھا تو محترم تب جاب کرتے تھے. کمپنی جی پیکنگ وغیرہ کرتے. پیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے. تو محترم جو ہے نا پہلے جاب کرتے تھے اس وقت, اور محترم کی سیلری ہوتی تھی 20,000. 20,000, اور اس میں سے 10,000 محترم اپنے گھر میں دیتے تھے, اور 10,000 وہ خود رکھتے تھے اپنے اخراجات کے لیے, اپنی تو گروتھ کے بائک لیے. مینٹیننس وغیرہ بھی ہوتے تھے نا, جی اب جی اتنا دور آنا تھے, پیٹرول کا ہی سمجھ لو 4,000 تو لگ جاتے ہی ہوگا. اور ہماری اسٹوری کا ٹرننگ پوائنٹ بھی یہیں سے اسٹارٹ ہوا تھا کہ میں نے محترم کو اسٹرگل کرتے ہوئے اچھا دیکھا. چلے سب اس میں بتا رہے ہیں کیا, وہ لمبی ہو جائے گی ویڈیوز, بہت ایسی آلریڈی لمبی ہو چکی ہے. جی جی اب وہ پھر ناظرین کے بھی ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے نا, ہماری محبت کے لیے سپورٹ کے لیے ٹائم نکالتے جی ہیں, جی تو ان کے لیے بھی خیال رکھنا, ان کے ٹائم کا بھی ویسٹ نہ ہو. تو امید کرتے ہیں آپ کو بھی لوگ پسند آیا اور ہوگا. مجھے بتانا اچھا نہیں لگتا, یہ نہیں سوچیے گا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتا رہی ہوں, بالکل بھی مجھے پسند نہیں ہے. میں اپنے ہسبینڈ کی کمزوریاں نہیں بتا رہی, بلکہ یہ اصل ان کی طاقت ہے کہ یہ اتنے مراحل سے گزر گئے لیکن یہ کبھی ٹوٹے نہیں, کبھی بکھرے نہیں, انہوں نے میں ہمت نہیں بڑے ہاری. بول سے توبہ کرتا ہوں کہ اگر اسٹوری سنے نا
हो सकता है कोई ना कोई रो जाए। मोहतरम कमेंट्स ऐसे आते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है. लोग कहते हैं क्या कोई और काम नहीं मिला था, अभी क्या जो यही क्या काम रह बताए गया किस था क्या कि जगहों से आप गुजरा अपनी हूँ। वाइफ को लेकर आ गए, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं. ऐसी ऐसी जब बातें करते हैं ना तो हमें हर्ट होता है. और फिर मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ, मेरे मोहतरम जो है ना ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप लोगों को. मैं तो उनकी बातें समझती हूँ लेकिन आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये बातें आपको ख़ुद बता रही हूँ. मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं सारी बातें कमज़ोरियाँ बताऊँ कि किस तरह से उनका स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है. जहाँ लेकिन तक क्या होगा मुनासिब इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे हमारा क्या जी, स्ट्रगल था, किस लेकिन मैं तरह। आपको ये बता दूँ बहुत इन्होंने मेहनत की है और ये बहुत ज़्यादा इन्होंने हिम्मत जताई है. इनका जो है जो भी मामलात रहे ना वो सबसे ज़्यादा टफ़ रहे. और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मोहतरम मिडिल चाइल्ड है तो मज़ीद आप चीज़ें समझ ही गए होंगे. तो बस मोहतरम ने बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा एंड तक स्ट्रगल किया बहुत उन्होंने. सारे चेहरे देखे। जी, शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के दौरान बहुत इन्हें तकलीफ़ें मिली हैं. बस अल्लाह पाक करम फरमाए, इनको हिम्मत ताकत अता फरमाए. जिस तरीके से जो मेरा ऊपर गुजरा है ना, यकीन करो लोग पैसे कमाने के लिए ना हराम तक उतर है, लेकिन जो है काफ़ी ज़्यादा मैं इस चीज़ों को देखता हूँ. हम होती है कोशिश यही मैक्सिमम. करते हैं जी, कि व्लॉग भी बनाते हैं तो म्यूज़िक से बचते हैं, म्यूज़िक ना आ जाए. हर तरीके से जो है ना कोशिश करते हैं. जाहिर सी बात है इंसान है, ख़ता गलती हो जाती है. परफेक्ट नहीं है हम. और जो शॉप की बात बता रहे हैं ना मोहतरम दुकान की, तो आपको बड़ा एक शौक़ लगेगा या पता नहीं आप लोग यकीन भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. जब थी ना हमारे पास शॉप थी, मोहतरम शॉप पर होते थे तो ज़ाहिर है वो कर्ज़ों से बनाई गई थी तो डेली जो अर्निंग होती थी वो बहुत कम होती थी और वो सिर्फ घर का सामान राशन वगैरह डेली का आ जाता था. तो मोहतरम जो पार्टियाँ आती थी ना जिनसे कर्ज़े पे सामान लिया होता था वो उनको सही पेमेंट नहीं कर पाते थे और वो उनके गिरबान तक आ जाती थी. इतना मोहतरम को सताया गया, इतना मोहतरमा बस तकलीफ़ें दी गई यही हैं है। कि हमारे घर में ना अक्सर मोहतरम आके जो है ना इमोशनल हो रहे होते थे, बहुत ख़ुद को संभालते थे. लेकिन ज़ाहिर है पार्टनर्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ जाते हैं, बगैर कहे भी पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ आज हुआ है. फिर मोहतरम मुझे वॉइस नोट्स सुनाते थे उनके और मुझे इतना दिल से बुरा लगता था, बहुत तकलीफ़ होती थी जब इस तरह के उनके अल्फाज होते थे मेरे मोहतरम के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए. इतना उनके जहरीले अल्फाज होते थे, इतना वो लोग वो करते थे, ज़लील करते थे, इतनी बदतज़ीबी करते थे सिर्फ 1000-2000 की पेमेंट के लिए, जबकि इन्होंने दे ही देनी थी. लेकिन वो डिले हो जाता था ना, जैसे एक दिन का डिले हो गया तो वो पार्टियाँ इनके गिरबान तक आ जाती थी. अच्छा देखो, कारोबारी जो बंदा होगा ना जी, उसे पता होगा कि जो है ना कभी काम होता है, कभी स्लो अप एंड डाउन आते और रहते लोग हैं. बोलते हैं ना सीज़न में तो काम हो जाता है. हमारी जो शादी जब हुई थी तो शादी के फ़ौरन बाद जो है ना सीज़न आ गया था हमारा. वो सीज़न के वक्त भी जो है ना कर्जा चढ़ा हुआ था मेरे पास ना, तो जो दुकान कर्जे पर ही उठाई थी तो अब वो कर्जे पर ही चल रही थी. जैसे मान लिया बिकता रहा, पेमेंट देते रहे. तो जब सीज़न मारा तो सीज़न के बाद भी जो है ना जो सीज़न का माल जो उठाया था बचा भी, और जो है जब वापस और जो है ना पेमेंट रह गई थी मेरे ऊपर देने के लिए तकरीबन 70-80 हज़ार ना, तो वो जो है मोहतरमा का जो है कि सोने का लॉकेट ही था ना वो. जी, जी, तो वो बेच के जो है ना उस वक्त पहना हुआ था. मतलब नई नई शादी होती है, आपको पता है ना, वो उन ज्वेलरी पहनती हाँ, हैं ब्राइड्स. तो जी, फिर जो है वो, लेकिन जो भी है मैं बताता रहता था मोहतरमा को ऐसे इस पार्टी ने इस तरीके से जो है ना वो करी है. काफ़ी जी. रोने वाला इससे हो जाता था तो मतलब हमारी मामला. अंडरस्टैंडिंग ना बहुत लेवल की है. आप लोग शायद लगता होगा कि वीडियोस वगैरह में इस तरह होता है, कुछ लोग बोलते भी हैं ना कि ये सिर्फ वीडियोस के लिए है. तो नहीं, हम जो है ना मतलब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मामलात में गहराई तक, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी एक दूसरे से छुपी हुई हो. और मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, चाहे वो कारोबार है कुछ भी है. लोग बोलते हैं ना कि जो बीवियां होती हैं उनको बाहर का नहीं पता होता, तो हस्बैंड को चाहिए कि वो शेयर करें ताकि जितना हो सके घर वाले उनके साथ सपोर्ट करें. कुछ लोग मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ माली तौर पे भी अगर ज़ौजा करती हैं सपोर्ट तो बहुत अच्छी बात है. इसमें कोई मर्द की शान में कोई हर्ज नहीं होता, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं.
میں شروع سے ہی شادی دونوں سے کا پہلے گھر سے ہی ہوتا ہے. قرضے میں تھا، لیکن جب محترمہ زندگی میں آئی میری تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ شادی کرو غنی ہو جاؤ گے، اس طرح نکاح کرو تو آپ غنی ہو جاؤ گے، ویسے جو ہے نا شادی ہوئی اس کے بعد آسانیاں ہوتی گئی اور الحمدللہ اب قرضے سے نجات ہو گئی. شکر ہے اللہ پاک کا بے حساب. الحمدللہ. پر تھوڑا بہت رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. جی. اور اس وقت ہمیں ان کے وہ یاد آتے ہیں، تھریٹس یاد آتے ہیں نا ان پارٹیوں کے، جس طرح سے وہ ہمیں دیا کرتے تھے. تو وہ ہماری شادی کا گولڈن پیریڈ تھا. اسٹارٹ کے ڈیز تھے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کپلز ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، خوشیاں اور ہوتی ہیں، جاتے گھومنے ہیں، پھرنے گھومنے جاتے ہیں تو پھرنے جاتے ہیں. تو محترم کی اکثر طبیعت بھی خراب ہوتی تھی، مطلب کافی زیادہ ٹینشن لے لیتے تھے، تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. پھر اس طرح سے ہم نے انسٹنٹلی، آپ کو پتہ ہے نا گولڈ لینے جاؤ تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن جب ایک دم ایمرجنسی میں آپ بیچتے ہو تو ان کو بیچا تو کافی زیادہ لاس میں ہمارا گولڈ اس وقت سیل ہوا تھا، اور بالکل ارجنٹ تھا، ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا. تھینک یو سو مچ پارٹنر. کوئی بات نہیں پارٹنر، خوش رہیں آپ. اور اسی طرح دونوں کو ہی ایک ساتھ ہر معاملات میں کھڑا ہونا چاہیے، ایک ساتھ ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ صرف مرد کی ذمہ داری ہے. بالکل مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر مرد اپنی ذمہ داری مکمل طور پہ پوری کر رہا ہے تو زوجہ کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو، پھر اس میں یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے نا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا جہیز ہے، یا میرا گولڈ ہے، یا میں اپنے والدین کی طرف سے لے کر آئی ہوں تو میں نہیں کروں سیل. ایسی والی سوچ نہیں ہونی چاہیے زوجہ کی. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا تو آپ کے سارے دکھ، درد، تکلیفیں، خوشیاں آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے ایک ہی ہوتے ہیں، اور آپ کا گھر دونوں کا ایک ہوتا ہے. تو ہر تکلیف اس میں جو بھی آئے گی وہ دونوں کے لیے، خوشیاں بھی دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں. یہ ہے کہ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں والدین کے بارے میں، تو ایک بات ہمیشہ کلیئر رکھیں. بہت سارے چیزیں ہیں، ہم گریجولی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہماری فیملیز ہمارے پاس ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، خصوصاً جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر والدین کی ذمہ داری نہیں رہتی. اگر ہم اسی طرح والدین پہ بوجھ بنے رہیں اتنے بڑے ہو کر بھی، شادیاں ہو کر بھی، پھر اپنے بچے ہو کر بھی اگر آپ بولیں نہیں والدین، بہن بھائی، تو یہ چیز غلط ہے. ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی، ہر رشتے کی. بالکل رشتے نبھائے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بولو کہ آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کریں، بہن بھائی سپورٹ کریں، تو دیکھیں ان کی بھی اپنی لائف ہے، ان کی زندگی ہے. تو ہر کوئی اپنی اپنی رسپانسبلٹی اٹھاتا ہے، اپنی فیملی کی رسپانسبلٹی اٹھاتا ہے. تو ماشاءاللہ جہاں تک جس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی اپنی لائف ہے، ہماری بھی اپنی لائف ہے، اور محترم اپنی فیملی کی رسپانسبلٹی اٹھائیں گے. ہر کوئی اپنی اپنی فیملی کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. بالکل تو ایسا یہ ہی ہے، بات ہر ہے. کوئی اپنا ہی دیکھتا ہے بھائی. اب ہم سب ایڈلٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ہم اپنے والدین پہ بوجھ نہیں بنتے. شکر ہے اللہ پاک کا. اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ پاک جی. کا بے حساب شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہمیں. یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. اب یہ دکان کا جو ہے یہ بھی سیل آؤٹ ہو گئی ہے. یہ بھی بس. کافی جی. غمگین مرحلہ تھا کہ بیچے نہیں بیچے، خود جائے کیا کرے، پھر اپنے حالات ہر چیز دیکھنا پڑتا ہے. محترم ایک بات ہے نا، لوگ کافی سارے بڑے بڑے انفلوئنسرز ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے اس طرح کے مومنٹس تو نہیں دکھاتے، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں بتاتے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سوشل میڈیا کی لائف ایسی ہے کہ اگر آپ شدید میرے باتوں پہ غور کیجیے گا، شدید ضرورت جب تک آپ کو نہ ہو تو آپ سوشل میڈیا پہ مت آئیے. بالکل یہ جو آپ کو ظاہری دکھ رہا ہوتا ہے نا، ایسا سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جو بیک گراؤنڈ میں تکلیفیں دی جا رہی ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ آپ کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا. تو ہم چاہتے تھے کہ یہ دکان ہمارے پاس رہے اور محترم دکان پہ جائیں، لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا پر آ گئے تو محترم تو دودھ لینے نہیں جا سکتے. تو آپ سمجھیں کہ کس طرح وہ ڈیلی اس شاپ پہ جائیں گے جو کہ اس جگہ پر ہے کہ نہ سیفٹی ہے نہ سیکیورٹی ہے. تو معاملات کافی زیادہ بدل چکے ہیں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی محترم کو دکان دینی پڑی، اور اس طرح سے قرضوں سے خلاصی ہوئی، اور اب ہم ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ورک فرام ہوم اس طرح کا کوئی بزنس سٹارٹ کریں، کوئی گھر سے ہی ہم بزنس سٹارٹ کرنے آپ لوگ والے بھی ہیں. مشورہ دے سکتے ہیں.
کوئی فی الحال کاروبار تو کا جی یا باہر کسی محترم نہیں بزنس جا آئیڈیا سکتے. ہو جو ہم آسانی سے کر سکیں. جی محترم پریشان نہ ہوں، زندگی میں نا کافی ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ ہم نے پلان نہیں کی ہوتی ہیں اور بعد میں جا کے پھر وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں کتنی بہتر تھی. بہت زیادہ محنت کی ہے شاپ کے لیے، بہت ہی زیادہ محنت کی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا اب ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر ہم نہ بھی اسے سیل کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ شاپ پہ نہیں جا سکتے، آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ وہ ساری چیزیں فیس نہیں کر سکتے، تو پھر لاس ہی ہے نا کہ آپ کو کرایہ بھی دینا ہے، آپ کے پاس سامان بھی ہے پارٹیوں کا، پھر وہ کس طرح سے مینیج ہوگا؟ اس کا کوئی بھی حل نہیں تھا بس ہمارے ناظرین پاس. سے یہ درخواست ہے کہ اپنا پیار دکھائے رکھے. یوٹیوب پہ جو ہے ڈیلی ولاگنگ بھی اسٹارٹ کر دی ہے آپ لوگ کے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیلی ولاگ لازمی لے کر آئے، تو ڈیلی ولاگنگ بھی ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے، تو آپ سپورٹ کریں جی تاکہ جو ہے ہمارے حالات مزید بہتر ہو جائے. محترم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹھے بیٹھے جن کو پیسے مل جائیں بعد میں وہ لوگ اپنی لمٹ بھول جاتے ہیں، تو کتنے نادانی سی یہ بات ہے کہ بیٹھے بیٹھے سمجھتے ہیں اس ولاگنگ کو اور اس طرح کی فیلڈ کو. یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دراصل جب ہم اس فیلڈ میں نہیں آئے تھے نا تو ہمیں بھی بہت ہی الگ طرح سے سمجھ آتی تھی. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنی مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل بہت ہوتی ہے مشکل بھائی، یہ کام آسان ہوتا ہے. نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے انسان جاب. کا موڈ کیسا ہے کیا ہے، کیونکہ جی ایک ولاگ بنانا ہی بنانا ہے، کرنا ہے. جی اب ٹائم اٹھ رہے ہیں، ٹائمنگ اٹھنے کی ٹائمنگ، کب ولاگ شوٹ ہو رہا ہے، کب کیا ہو کبھی رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنی کبھی روٹین سیٹ کرنا، کھانے کے معاملات دیکھنا، جی ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے بھائی. اور تو یہ ہے ہر کہ ہر مومنٹ کا رسپانسبلٹی ہے، دکان کلپ سے بھی لینا. زیادہ جو ہے نا رسپانسبلٹی آ جاتی جی ہے اس آپ میں. کو پتہ ہے نا شاپ پہ ایڈٹ کرنا، پھر تھمبنیل بنانا، ہر چیز ہے. یہ 24/7 کا یہ بہت زیادہ ہیکٹک ورک ہوتا ہے. مینٹلی آپ انوالو ہوتے ہیں، آپ مینٹلی اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. رات کا نہیں پتہ اور چلتا یار، 2-2 ساتھ 3-3 ساتھ بج جاتے پھر ہیں. ہیٹ ملنا، پھر وہ اتنی ہارش باتیں، پھر نیگیٹیوٹی. ظاہر محبت کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن اتنی وہیں پر زیادہ محنت کرتے ہیں تو پیار کرنے جی والوں کا پیار ہی ہمیں پھر پھر وہ نیگیٹو حوصلہ، بہت لوگ کرتے ہیں. جی بہت حوصلہ نیگیٹو ملتا ہے. کامنٹ کرتے ہیں، ہمیں برا تو لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر یہ بھی جب بولتے ہیں اچھے کامنٹ دیکھتے ہیں. محترم، بولتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی کام ڈھونڈ کام لو، کوئی اور نہیں. جی کام کر جی لو. کوئی اب ان کام کے کر کیا لو. پتہ کیا کیا نہیں کیا کام. تو بالکل حقیقت وہ یہ ہے کہ اسٹوری میں بتائیں گے انشاءاللہ، جی اسٹوری اپلوڈ کریں گے ابھی نا فی ہم اپنی. الحال محترم بالکل بھی کوئی کام نہیں کرتے، جاب لیس ہیں. لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یقین کیجئے یہ جاب سے یا پھر اپنی شاپ سے اس پہ سب سے زیادہ محنت ہو رہی ہے جی ولاگنگ پہ. آپ کو ویڈیوز دیکھ کے واقعی میں نہیں اندازہ ہوتا ہوگا، میں سمجھ سکتی ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی پہلے لگتا دیکھیں تھا. جس پہ گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے. اب دوسرا ولاگر ہوگا نا وہ اس بات کو صحیح سے سمجھے گا جی اور وہی فیل کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مردے کا حال قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. تو یہ جی وہی والی سچویشن ہے. اب مثال ہے آپ جو ہے نا ولاگنگ کر رہے ہو اور دوسرا بندہ جو ہے نا کوئی مثال ہے کہ ایڈیٹنگ کر رہا ہے، آپ اس سے کمپیئر کر. ایڈیٹنگ اسکل بھی جو ہے نا مشکل ہوتی ہے، جی جی لیکن یہ ہے کہ آپ مرچ نہیں کر سکتے. ولاگنگ میں شوٹنگ بھی آتی ہے، ایڈیٹنگ بھی آتی ہے، ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے. سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی ہے نا مینٹلی، جو تھکن ہوتی ہے نا جی انسان کی، دماغی طور پہ انسان تھک جاتا ہے. اتنی ساری چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. جان پہچان والوں کے تانے، رشتہ داروں کے تانے، پھر جو ہمیں نہیں جانتے ان کے تانے، ان کی باتیں جو بھی سٹارٹ میں وائرل ہو رہے ہوتے ہیں نا، یقین کیجئے ان کا سفر بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ. آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا ایک دم سے پیسے آ رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. یقیناً اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، حالات بدل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دماغی طور پہ تھکن، تکلیف، بہت ہی چیزیں جو بدلتی ہیں زندگی میں نا، وہ بھی آسان نہیں ہوتی. جی محترمہ ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں، 2:30 بجنے والے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا، تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. اور ہمیں اچھے اچھے مشورہ دیں کہ ہم کس طرح سے ورک فرام ہوم کر سکیں، کوئی بزنس اچھا سا کریں اور ہم اپنی جو زندگی ہے آگے مزید بہتر کر سکیں. جی الحمدللہ اب قرضوں سے تو نجات حاصل ہو گئی ہے. لیکن آگے کے وسائل بھی تو جی دیکھنے ہیں نا. آگے کے وسائل کرنے ہیں اب. اب ظاہر سی بات ہے پیٹ سب کے الگ ہے، غریب کے بھی، امیر کے بھی، مڈل کے بھی. مڈل جو کلاس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی
سب کو ضرورت ہے خوراک، کھانا تو سبھی کھاتے ہیں نا، بھوکا تھوڑی دے سکتا ہے کوئی، پیاسا تھوڑی دے سکتا ہے، سب کا نام. اور آپ لوگ یہ بھی بات کہہ رہے تھے نا کہ لوگ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے، تو آپ کو یقیناً کچھ نہیں پتہ ہوتا کسی کے بارے میں. آپ جو کھانے دیکھتے تھے اور جو معاملات دیکھتے تھے نا، جس طرح ہم نے بھی ہنسی مذاق میں وہ باتیں ٹال دیں، اور ابھی بھی نہیں اچھا لگتا، لیکن کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ انسان کو نا اپنی طرف سے صفائی دے دینی چاہیے، کہ جو کوئی بھی ان میں سمجھدار ہوگا نا، کم سے کم وہ انڈرسٹینڈ کر کے کسی اور کا دل نہیں دکھائے گا. تو آپ لوگ دال دیکھتے تھے، روٹی کا انداز دیکھتے تھے، تو اب میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی. وہ جو آٹا تھا ہمارے پاس جس سے ہم روٹیاں بناتے تھے، دراصل وہ آٹا فریش آٹا نہیں تھا، وہ خراب ہو چکا تھا، اس میں سے اسمیل بھی آتی تھی، اس کا ذائقہ بھی ٹھیک نہیں تھا. لیکن چونکہ ہمارے پاس وسائل اتنے قلیل تھے کہ ہم فریش آٹا نہیں لے سکتے تھے، اور وہ آٹا بھی ہمیں ملا تھا کہیں سے، اور میں بالکل نہیں آنا چاہتی تھی. جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس طرح تکلیف میں دیکھا، اور میرے ہسبینڈ نے مجھ سے ایک ہی بات کہی، یہ بالکل اپنے لیے بھی نہ کرتے، یہ کوئی لالچی انسان نہیں ہے، یہ اپنے لیے خود غرض نہیں ہے کہ اپنی وائف کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے لے کر آئے. نہیں، انہوں نے مجھ سے ایک ہی بات کی کہ ہم اپنے لیے نہیں، کم سے کم اپنے آنے والے بچے کے لیے، آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کے لیے تو ہم کچھ کریں نا. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. وہ تو ہم سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو ہم تو جس طرح گزارا کر بھی رہے ہیں اور کر بھی لیں گے، لیکن ان کو ہم نے بہتر زندگی دینی ہے. آج کل کے فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم بچوں کو اس طرح سے تلقین نہیں کر سکتے. کتنا کر لیں گے؟ کتنے کمپیریزنز ہوتے ہیں، لوگ قرضہ لے کے نئے نئے کپڑے بنوا رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل لوگوں کو. تو قناعت پسندی بہت کم ہو گئی ہے. تو اگر ہم جتنا بھی چاہیں، پھر بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت جتنا بھی زور لگا لیں، وہ معاشرہ ان کے ذہن میں وہ احساس کمتری ڈال ہی دیتا ہے. تو ہم اور نے ابھی یہ مجھے کافی ٹینشن ہو رہی ہے، چادر دن میں اتنا برا حال ہوتا ہے، اب آنے والا وقت ایسا ہوگا، میرے کو کافی ٹینشن ہوتی ہے. تو محترم 4 بہت دن زیادہ کی چھت پریشان ڈلوانی ہے، کم ہوتے سے تھے کم نیچے ٹھنڈک تو ہو. اپنے آنے والی نسل کے بارے میں. بالکل رزق اللہ پاک ہی عطا فرماتے ہیں، اور ہمارا مضبوط توکل بھی ہے. جی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں، اور آپ محنت ایک کرنی اپنے ہوتی ہے، دائرے کے ہاتھ پیر اندر رہ چلانے کے پڑتے ہیں. جی وہ ضرور کرنے، اختیار ضرور کرنے آپ نے، تبھی جی جا جی، کے آپ کے حالات بس آپ بدلتے ہیں. لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ولاگ بھی کافی لیندی ہو رہا ہے جی محترمہ. جی اوکے ولاگ محترم. کو یہی پینڈ کر دیں. آپ لوگ کا ویڈیو لائک کرنے سے، سبسکرائب دبانے سے، شیئر کرنے سے آپ لوگ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کے محترم کا جو ہے کافی بھلا ہو جائے گا. اور جو ہے ہمارے یوٹیوب پہ جو ہے نا 4000 سبسکرائبر ہو گئے، اور انشاءاللہ امید ہے یہاں سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ تبلیغ کریں، دین کی بات کریں، کوئی اسکرپٹ والا جیسے وہ کانٹینٹ ہوتا ہے نا وہ لے کر آئیں، اچھا کانٹینٹ. یہ کیا آپ دکھا رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. تو جب بھی ہم سیریس پوسٹ ڈالتے ہیں یا کوئی کانٹینٹ ڈالتے ہیں، یقین کیجیے اس پہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوتی، کوئی ویوز نہیں آتے، کوئی لوگوں کے کامنٹس نہیں آتے. سارے ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ خود اسی طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ فضول ہوتی ہیں، اور جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر ان کا کوئی ایک لائک نہیں ہوگا، کوئی ایک کامنٹ نہیں ہوگا، کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. ہم نے اگر کوشش اتنے پوری کری ہے. جی ہم پہلے محترم کا جو کانٹینٹ ہوتا تھا، جب وہ اکیلے آتے تھے تو وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے، اس طرح کا کانٹینٹ ہوتا تھا، احادیث پڑھاتے تھے، جو میری بتاتے تھے. شاپ تھی، شاپ پہ جی ریلیٹڈ پروڈکٹ دکھاتا تھا. کلام لگاتے تھے، جی اور اس پہ بالکل بھی نہ وہ گرو کر سکے. اور انہوں نے کم ٹائم میں کام نہیں کیا، 3 سال تک اس چینل پہ کام کیا، ساری محنت کر لی، لیکن کسی نے کوئی سپورٹ نہیں دکھائی، کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ حقیقت ہمارے معاشرے کی ہے. جہاں ان کو شغل میلہ اس طرح کی فضول چیز دکھتی ہے، سب سے زیادہ ان کو نصیحت بھی وہیں یاد آتی ہے، اور یہ دیکھتے بھی اسی طرح کا کانٹینٹ ہے. بار بار ان کو الگوریدم یہی چیز سجیشن میں دیتا ہے، اور پھر اسی پر یہ بات کرتے ہیں. تو ہمارا دل کرتا ہے ہم خود اچھا اچھا کانٹینٹ بنائیں، لیکن افسوس ہمارا معاشرہ خود اس کانٹینٹ کو پروموٹ نہیں کرتا. ایک مقام بنا لیں، ایک مقام تک جب پہنچیں گے نا، پھر جب ہم دین کی بات کریں گے نا تو اس میں بڑا اثر بھی ہوگا، اور لوگ جی سپورٹ بھی کریں گے، تب ہماری یعنی سنی بھی جائے گی. جی تو ہماری بالکل. آگے کے لیے بہت اچھی نیتیں، بس آپ لوگوں کا پیار اور سپورٹ چاہیے. جی محترم ولاگ کو اینڈ کیجیے. جی جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ اس بلاگ کو شیئر کریں، تاکہ
جو ہے اچھا رسپانس آئے اور جو ہمارے حالات بہتر ہو جائے. تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دینا ہے, سپورٹ دکھانی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اگر آپ نے پچھلے ولاگس نہیں دیکھے, میں یہاں اسکرین پہ لگا دوں گا, 4 ولاگ سارے ہوں گے, آپ دیکھیں, انجوائے بھی کریں اور سپورٹ بھی کریں, اور کوئی اچھا مشورہ ہو تو آپ ہمیں اچھا مشورہ بھی دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. محترمہ کو دے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.